ابراہیم خلیل اللہ آگ میں پھینکا جائے گا۔ اتنے بڑے مجمع میں دور دور تک اپنا دوست کوئی دکھائی نہیں دے رہا، کوئی نہیں ہے اپنائیت کا اظہار کرنے والا، ہمدردی کا اظہار کرنے والا، منجنیق میں ڈالا جا رہا ہے، میلوں پھیلی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا۔ فرشتہ حاضر ہوا، عرض کرتا ہے میری ہوا پہ ذمہ داری ہے، اگر آپ حکم کریں تو ہوا نہ چلا دو، اڑا نہ دو اس آگ کو، فرمائیے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ پھر بارش کے فرشتہ عرض گزار ہے حضور اگر اجازت ہو تو ایسا می برساؤں کہ یہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے، فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میری تجھ سے حاجت ہے جس نے مجھے خلیل بنایا، میرا بھروسہ تو اپنے رب کریم پر، اعتماد خلق چھوڑ دیا، اب آرزوؤں کا مسکن، محبتوں کا منبع، دعاؤں کی جگہ، ہر چیز اپنے رب کو مان لیا۔ اب وہ جس حال میں رکھے گا اسی حال میں رہنا ہے، اب وہ جو عطا کرے گا اسی پر شاکر ہونا ہے، وہ جس آزمائش میں ڈالے گا اس پر صابر ہونا ہے، جس رستے چلائے گا خوشی سے چلنا ہے۔ بھروسہ اللہ پر، اعتماد اپنے رب پر، اپنے مالک کریم کی ذات پر، ساری توجہات اسی کے دیے ہوئے پر کنا، اسی پر سفر، اسی کا شکر، اسی کے لیے دل کی ساری چاہتیں، اسی کی طرف انسان کا سارا رجوع۔ میرے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کے دلوں میں یہ بات پوری طرح ڈال لی تھی نا کہ تم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اعتماد خلق نہیں اعتماد خالق کرنا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ 313 تلواریں لے کر نعرے لگاتے ہوئے بدر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ دوسری طرف بھروسہ تھا تلواروں پر، نیزوں پر، برچھیوں پر، تعداد پر، یہاں بھروسہ تھا اللہ پر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا رب رسول پر بھروسہ تھا، انہیں فتح نصیب ہوئی، اور جو دنیا کے ظاہری اسباب پر بھروسہ کیے ہوئے تھے وہ خائب و خاسر ہو کر لوٹ گئے۔ اسباب سارے اختیار کیے جائیں گے، کوشش تمام اسباب کی جائے گی، لیکن سارے اختیار حاصل کر کے وہ جو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا نا کہ اونٹ کو پہلے باندھ لے، لیکن باندھنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ سے کرنا، یہ خیال رکھنا کہ اسے چور سے، ڈاکو سے، ہر چیز سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے، اسباب اختیار کرے، محنت کرے، جدوجہد کرے، لیکن لوگوں سے امیدیں رکھنی چھوڑ دیں۔ ہر وقت دوسروں پر یہ شکوہ کرنا کہ تو میرے حقوق ادا کر، تو میرا خیال کر، تو میری بات سن، تو میرے اوپر توجہ دے، تو میری باتوں میں دلچسپی کا اظہار لے، اسے چھوڑ دے، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کو بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے ساتھ دل لگائیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کا ہو کے رہتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور رب ہی کا ہو کے رہتا ہے، فرمایا رب تعالیٰ اس کے ہر کام میں کفایت کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور حضور فرماتے ہیں جو دنیا پر توکل کرے اور اسی کا ہو کے رہ جائے پھر اللہ بھی اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، وہ دنیا ہی کا اسے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ دنیا ہی کا ہو جاتا ہے۔ جب اس نے اعتماد مخلوق پہ کیا ہے، جب اس نے اعتماد ہی خلق پر کیا ہے، جب اس نے سارا کچھ بنا ہی لوگوں کو لیا ہے، جب اس نے اپنے تعلقات کو سب کچھ سمجھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اپنی ساری دعاؤں کو، اپنی ساری التجاؤں کو، اپنی ساری محبتوں کو، اپنی ساری دلچسپیوں کو، اپنے الفتوں کے سارے رنگوں کو اللہ رسول کی طرف موڑ دیں، اسی طرف اپنا سارا رخ کر لیں۔ جب کوئی رب کریم کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو دنیا کے سپرد نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو کسی معاملے میں تنہا نہیں کرتا۔ اللہ سے جب کوئی بندہ دل لگا لیتا ہے تو پھر قرآن مجید کے لفظوں کو نہ بھولیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس محبت سے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تو ان سے پیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے دلوں میں صرف اپنی ہی محبت پیدا فرمائے، اپنی بارگاہ کا بھروسہ نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔